بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیک اور پاک دامن خاتون کا واقعہ سنائیں گے جو بہت مشکل مراحل سے گزری اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت و عظمت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی بیوی انتہائی خوبصورت اور فرما بردار تھی۔ ایک مرتبہ اس شخص کا سفر پر جانا ہوا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اور میری غیر موجودگی میں تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس کے بھائی نے اقرار کیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پہ جائیں، آپ کو کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر چلا گیا اور دیور نے بھابی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اپنی بھابی کو اپنے گندے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن اور باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت خبیث دیور اپنی کوشش میں ناکام ہوا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ کو ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہاری گناہ بری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مند انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی، جانتے ہو آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی نے کیا گل کھلایا؟ تو سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ اس نے آپ کے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہتے ہو؟ خبیث بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ خبیث بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے نفرت ہو گئی کہ میرے بعد میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصہ کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پے وار کر کے گھائل کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کے شدید زخمی ہونے کے باوجود نیک و پارسا خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں آقا غلام اسے اٹھا کر اپنے عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب نے اس کا علاج بڑی توجہ سے کیا، جس سے وہ عورت بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے اس عورت سے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہتی ہو تو بخوشی جا سکتی ہو، اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا کہ میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دلجوئی سے بچے کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا۔ اس غلام نے موقع پا کر اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس نیک خاتون کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا تو میری بات مان لے ورنہ میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس پاک دامن عورت نے کہا کہ میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جب رات کی تاریکی نے ہر شے کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ بچے کو بہلا رہی تھی۔ ظالم شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ پھر بدبخت غلام راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور کہا تیرا ناس ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعہ ہی بچے کا گلا کاٹ دیا گیا ہے اور بچہ خون میں لت پت مر چکا ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا کہ تو نے میرے بچے کو کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے اپنے معاملے میں شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے اور نکل جا یہاں سے، جہاں تیرا دل چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورت میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت پر یقین کیے ہوئے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ مسافروں نے قیدی سے پوچھا کہ یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری لونڈی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو نیک عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے قیدی سے کہا کہ تم اپنی لونڈی کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں گا۔ مسافر نے کہا کہ تم مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا کہ آج سے تو میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کرو، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں، تم نے مجھے کیسے خریدا ہے جبکہ میں آزاد ہوں؟ مسافر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور کشتی میں تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا کہ اے خدا کی دشمن، اس نے واقعہ ہی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز اور جرأت مند عورت نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ کوئی مجھے بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے
اس مسافر سے کہا کہ ایسے نہیں یہ مانیں گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈالو، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر عورت کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ کشتی فوراً سب مسافروں کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے سوا اور کوئی زندہ نہ ملا۔ سپاہی عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے اس عورت کو نکاح کی دعوت دی، لیکن اس نیک و پارسا عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ عورت اس میں رہنے لگی۔ دن رات گزرنے لگے، وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملی۔ بادشاہ کے نزدیک وہ پاک باز عورت بہت معتبر ہو گئی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا کہ اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہے۔ بادشاہ نے کہا، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ میں اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پاتا ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز سے کہا، عالی جاں حکم فرمائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ رحیم و شفیق بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالی جاں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ بادشاہ اس نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر کے خود دار فانی سے دار بقا کا راہی بن گیا۔ اس عورت نے ملکہ بنتے ہی اعلان کیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے کونے کونے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو ملکہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی اس محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آیا تو انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا، خدا کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ ملکہ نے کہا، نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ سنایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد آج تک مجھے کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو آپ کے اس شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بھی پھانسی دی گئی۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے اسے بچایا تھا اور بعد میں کشتی میں اس نے ملکہ کو بیچ دیا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باحیا اور پاک دامن عورت نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی،
احکام الہی کو مد نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی، جبکہ خالق کائنات نے چاہا وہ بحسن خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی اور آخر میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔